لیکن جو ظلم وہاں پر کیا گیا، جو ویڈیوز آپ نے مختلف جگہ پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھی ہوں گی، مختلف پلیٹ فارم پہ لوگ گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ساری جو داستان رقم کی گئی ظلم کی داستان، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اب اس کے بعد بریک یہاں پر نہیں لگائی گئی، ایک تو ان کے ساتھ ہی زیادتی کی گئی، ان کے اوپر ہی گولیاں چلائی گئی، اور ان کے اوپر ہی اب پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ جو سانحہ مرید کے ہوا تھا، جیسے سانحہ 9 مئی ہوا تھا، 9 مئی ان کے جو چیئرمین کو گرفتار کرنے پر ان کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور غم و غصے کا شکار ہوئے، کچھ لوگ اشتعال انگیزی کرنے تک پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے کورٹ کمانڈر ہاؤس میں اشتعال انگیزی کی، سارا کچھ کیا، اور ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اس پہ پاکستان کے کسی بندے نے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگوں نے اشتعال انگیزی کی، جن لوگوں نے پاکستان کے جو فوج کے آفیسرز ہیں ان پہ حملے کیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس سانحہ کے انڈر آ کر اس کو استعمال کرتے ہوئے پوری پارٹی کو دبا دیں۔ یہ آپ نے زیادتی کی، جس کو آج تک تحریک انصاف نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور 2 سال سے 3 سال سے ان کے ساتھ زیادتی چلتی آ رہی ہیں۔ اب وہی کام آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ دہرا دیا۔ آپ نے تحریک لبیک کے کارکنان پر تشدد کیا، ان پر فائرنگ کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، جس کی ویڈیو پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ پورے پاکستان میں اس ٹائم ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ویڈیو پہنچی ہوگی۔ تو اس پر ظلم کرنے کے بعد ان کے اوپر ہی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اسی سانحہ مریدکے کی وجہ سے، کہ سانحہ مریدکے میں انہوں نے اشتعال انگیزی کی۔ حالانکہ تحریک البیک کے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ بات چیت جب ہوئی ہے تو وہ یہ کہنے کے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار تھے، ہم 2 دن سے ریاست کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے رہے،